یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا ہی موقع ہوگا کہ جب سپریم کورٹ کے پریمیسز سے اس طرح سے ایک وکیل کو جو سپریم کورٹ کا وکیل ہے اور کالے کوٹ میں اس طرح سے جو ہے وہ گرفتار کیا جا رہا ہے۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ وکلا سیاست نے وکلا کو بھی اتنا تقسیم کر دیا ہے کہ یہ چیزیں جو ممکن نہیں لگ رہی تھیں اور لگ رہا تھا کہ وکلا کی بڑی قدر ہوگی، بڑی پاور ہوگی، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انفارچونیٹلی نہیں رہی۔ اور بار ایسوسییشنز جو ہیں انہوں نے اپنی وکالت میں اپنی تقسیم کے اندر جو وکالت ہے اور وکیل ہے ان کو بھی ان کی جو طاقت ہے وہ بھی ختم کر دی ہے۔ پاکستان میں اس وقت تمام طبقات ہی ایک میں سمجھتا ہوں چیلنج کا سامنا کر رہے ہیں، اور اسی چیلنج کا آج یہ بھی ہوا کہ آج اس طرح سے ہمیں یہ گرفتاری جو ہے وہ میری ہو رہی ہے، سپریم کورٹ کے پریمیسز سے ہو رہی ہے۔ میں یہاں پہ آیا جب صبح، پہلی بات تو یہ تھی کہ کل ہم ہائی کورٹ میں تھے، عمران خان صاحب کو ہائی کورٹ کے پریمیسز سے گرفتار کیا گیا۔ کبھی ایسا اس سے پہلے جو ہے وہ نہیں ہوتا کہ پٹیشنر جس کی پری ریسٹ بیل لگی ہوئی ہو وہ اپنی ایکسیس ٹو جسٹس کا رائٹ استعمال کرنے آیا ہو، اس کو گرفتار کر لیا جائے۔ تشدد کیا گیا ان کے سر کے اوپر۔ آج جو وکیل انہیں ملے انہوں نے بھی بتایا کہ خان صاحب کے سر کے اوپر جو ہے وہ تشدد ہوا اور ان کا سر جو ہے وہ پھٹ گیا اس سے۔ اس کے بعد جو یہاں پہ حالات بنے کہ یہ میں نے پہلے اپلیکیشن دی کل ہم نے اپلیکیشن دی چیف جسٹس صاحب کو اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو، انہوں نے اس کو انٹرٹین کیا، اور میں صرف آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ بے وقت آرڈر ہے جو کل چیف جسٹس اسلام آباد نے پاس کیا۔ In view of the referred situation and circumstances, the petition was entertained. Office is directed to number the petition as writ petition and formalities regarding the filing of the writ petition are dispensed with for the time being, but the petitioners are directed to complete the same before the next date of hearing. The petitioner in person submitted there are number of cases pending against the chairman PTI Imran Khan, and it is apprehended that even cases are pending against them which are not known. It is submitted that in wake of incident of today in the afternoon, it is apprehended the petitioners might also be arrested in some case or cases not known to them. کیونکہ ہم ایک سے زیادہ پٹیشنر تھے، سیف اللہ نیازی بھی شامل ہیں اس میں بھی شامل ہوں۔ It was pleaded that protection be afforded to the petitioners. Notice to the respondents, meanwhile respondents are restrained from arresting the petitioners or taking action in violation of the law. Arrest سے اسپیسیفکلی عدالت نے جو ہے وہ منع کیا اور تاریخ ڈالی 12 تاریخ کی، اور یہ انہوں نے اور ان وائلیشن آف دا لا، اور اس کو جو ہے وہ آج وائلیٹ کر کے تو یہاں پہ پولیس جو ہے وہ ہمیں گرفتار کرنے جو ہے وہ آ گئی ہے باہر۔ پہلے ہم نے اس کو آج سپریم کورٹ کے سامنے ریز کیا، سپریم کورٹ میں وہ پٹیشن ہمارے کیس جو ہے وہ نہیں لگا۔ اس کے بعد ہم نے میرے وکلا گئے ہیں، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو اپروچ کرنے کی کوشش کی، وہاں پہ معاملہ جو ہے وہ نہیں بنا، اس میں یہ وقت جو ہے وہ لگ گیا۔ اب یہاں پہ لائٹیں بند کر دی گئیں، جو سیکیورٹی ہے سپریم کورٹ کی وہ آ گئی، انہوں نے کہا کہ جی آپ لازمی طور کے اوپر جائیں، سرنڈر کریں۔ تو میں نے، اور دوسرا ہمارے جو سارے صحافی ہیں وہ بھی سارے یہاں پہ ڈسٹرب ہو رہے تھے، لائٹس بند کر دی گئیں، چیزیں بند کر دی گئیں۔ پاکستان کی صورتحال میں بہت پہلے ہی تقسیم ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں، اگرچہ میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے اور اب بھی یہ کوشش ہے کہ سیاست میں معاملات جو ہیں وہ تشدد سے حل نہیں ہو سکتے، معاملات جو ہیں وہ سپیس دینے سے کم ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی بات سمجھ کر آگے چلنے سے کم ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں تقسیم میں اضافہ ہوا ہے۔ عمران خان کی گرفتاری نے پورے پاکستان کی قوم کو تقسیم کر دیا ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے، ہمیں اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کے اوپر پانی ڈالنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر پیٹرول ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوشش جو ہے وہ آگ لگانے ہی کی ہو رہی ہے۔ آج پاکستان میں ڈالر $290 کے اوپر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ آج پاکستان کے اندر جو ہمارا بلومبرگ کہہ رہا ہے کہ ہم ڈیفالٹ کے بالکل دہانے کے اوپر ہیں، اور عمران خان کی گرفتاری کے بعد ڈیفالٹ کا خطرہ جو ہے وہ امییننٹ ہے۔ یہ سارے معاملات پاکستان میں صرف 3 دنوں کے اندر جو آٹے کا 20 کلو آٹے کا تھیلا ہے اس کی قیمت میں 300 کلو اضافہ ہو چکا ہے، 300 روپے اضافہ ہو چکا ہے 20 kg کے ہمارے آٹے کے بیگ میں۔ ہمارے ہاں فوڈ رائٹس بالکل کارنر کے اوپر ہے،
لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہم کتنے مہینے جو ہیں اگلے 2 مہینے 3 مہینے ہم وہ قرض کی قسط دے سکیں گے یا نہیں دے سکیں گے. لیکن ہماری جو اس وقت تمام تر توجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے سیاسی مخالفوں کو کس طرح سے ایلیمینیٹ کریں. پھر میں یہاں پہ یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سے فوج کے بارے میں اور پی ٹی آئی کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی ایک منظم کوشش کی گئی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فوج جو مڈل کلاس کا ایک بہت بڑا منظم گروپ ہے اور تحریک انصاف جو مڈل کلاس ہی کی سب سے بڑی پارٹی ہے، ان کو ایک دوسرے کے سامنے لانے کی کوشش ہوئی. اور ہم نے دیکھا کہ آج عوام اور یہ جو اس وقت ہمارے عوام اور خواص کے درمیان ایک خاص ماحول کریٹ کیا گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بہتری اسی میں ہوگی کہ یہ چیزیں بہتر ہوں، ہم ایک دوسرے کو سپیس دیں اور آگے چلیں. تھینک یو.